الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کی یہ سورہ تکاثر ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آخرت کی زندگی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دنیا کی زندگی یہ ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بار بار جہنم کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا کہ تم اپنی ان آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ دنیاوی ساز و سامان پر تم فخر کرتے ہو، تم کو دنیاوی ساز و سامان نے آخرت سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز یہ چیزیں قابل فخر اور قابل توجہ نہیں ہیں۔ الہا یلہی معنی غافل کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وما قل وکفا خیر مما کثر والہا، کہ جو کم ہو وہ بہتر ہے اس زیادہ سے جو آخرت سے غافل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی سامان پر تم فخر کرتے ہو، اس دنیاوی ساز و سامان نے، اس کثرت مال نے تم کو آخرت سے غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ تم مر کر قبرستان میں پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز یہ چیزیں قابل توجہ نہیں ہیں، یہ چیزیں قابل فخر نہیں ہیں، بلکہ تم کو بہت جلد قبر میں جاتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کیا تھی اور آخرت کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب جان لوگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ متنبہ کیا ہے کہ ہرگز یہ چیزیں قابل فخر قابل التفات نہیں ہیں، تم کو بہت جلد قبروں سے نکلتے ہی حشر میں معلوم ہو جائے گا۔ دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے تاکید سے کہا ہے کہ خدا کی قسم تم اس کو دیکھو گے، یقیناً اس کا دیکھنا بالکل قطعی ہے۔ پھر اس دن تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہر وقت ہر آن ہر آدمی پر بارش کی طرح برستی رہتی ہے، ان کا احاطہ اور ان کا شمار کوئی نہیں کر سکتا۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تو یقیناً اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت فرمائی اور جب یہ پڑھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، مکانوں کے سائے کا سوال کیا جائے گا کہ ہم نے دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے سایہ عطا کیا تھا، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی دی تھی، اعضاء کے صحیح سالم ہونے سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک وغیرہ صحیح سالم دیے تھے، ان کا کیا حق ادا کیا۔ میٹھی نیند کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر تم نے کسی عورت سے منگنی چاہی اور کسی اور شخص نے بھی اس عورت سے منگنی چاہی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔
یہ حق تعالی شانہ کا تم پر احسان ہے کہ بیٹی والوں کے دل میں حق تعالی شانہ نے یہ بات ڈالی کہ وہ تم سے اس کا نکاح کر دیں۔ کون شخص غریب سے غریب، فقیر سے فقیر ایسا ہے جس پر ہر وقت اللہ کی رحمتیں بے انتہا نہ برستی ہوں؟ ایک صحت اور اعضاء کی تندرستی ہی ایسی ہے، اس سے بڑھ کر ہر وقت سانس کا آتے اور جاتے رہنا یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہر وقت ہر زندہ انسان کو، شہر کے رہنے والے کو، دیہات کے رہنے والے کو، امیر کو، غریب کو، ہر انسان کو یہ نعمت میسر ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سی نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا؟ جو کی روٹی وہ بھی آدھی ملتی ہے، پیٹ بھر کر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ سے فرما دیں، کیا تم جوتا نہیں پہنتے؟ کیا تم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ بھی تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایک مرتبہ سخت دھوپ میں دوپہر کے وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی، وہ بھی اپنے گھر سے تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر اس وقت کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ بھوک کی شدت نے مجبور کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اسی بے چینی نے، اسی پریشانی نے، اسی کیفیت نے مجھے بھی مجبور کیا ہے۔ یہ دونوں اسی حال میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت کدے سے تشریف لائے اور ان سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اس وقت کہاں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور بھوک کی شدت نے مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی مجبوری میں میں بھی آیا ہوں۔ یہ تینوں حضرات اٹھ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہ خود موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ حضور نے دریافت کیا کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ بیوی نے عرض کیا کہ ابھی آتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آ گئے اور جلدی سے کھجور کا ایک خوشہ توڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس میں کچھ کھجوریں کچی بھی تھیں، کچھ کھجوریں پکی بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچی کھجوریں کیوں لے آئے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، تاکہ آپ کے سامنے دونوں قسم کی کھجوریں ہو جائیں، جو آپ کا دل چاہے وہ کھا لیں۔ ہر قسم کی کھجوریں آپ کے سامنے ہو، جس کی رغبت ہو آپ اس کو نوش فرما لیں۔ اتنی ہی دیر میں حضرت ابو ایوب نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے جلدی سے کچھ حصہ آگ پر بھونا، کچھ ہانڈی میں پکایا اور ان تینوں حضرات کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ حضور نے تھوڑا سا گوشت ایک روٹی میں لپیٹ کر حضرت ابو ایوب انصاری کو دیا کہ اے ابو ایوب یہ فاطمہ کو دے آؤ، اس نے بھی کئی دنوں سے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی۔ وہ جلدی سے دے آئے۔ ان حضرات نے گوشت روٹی کھایا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوشت اور روٹی، کچی اور پکی کھجوریں، یہ فرماتے ہوئے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جن سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ صحابہ کو یہ سن کر بڑا شاق ہوا، بڑی سخت دشواری ہوئی کہ ایسی بھوک کی حالت میں یہ چیزیں بھی باس پوس کے قابل ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک، اور اس کی تلافی یہ ہے کہ جب تم شروع کرو تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو، اور جب ختم کرو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اشبعنا وانعم علینا وافضل، کی تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہیں کہ اسی نے ہم کو اپنے فضل سے پیٹ بھر کر عطا کیا اور ہم پر انعام فرمایا اور بہت زیادہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب آدمی کا حق تعالی شانہ امتحان لیتا ہے، اس پر انعام و اکرام فرماتا ہے، مال و جاہ کا اور اس قسم کی چیزوں کا،
تاکہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا امتحان ہو اور یہ جانچا جائے کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا کارگزاری کی، یہ مال اور یہ جاہ اس کے راستے میں خرچ ہوئے یا اس کی ناراضگی میں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، یعنی اپنے مکرم اور معزز ہونے کا گھمنڈ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ گھمنڈ کی چیز نہیں۔ اور جب حق تعالی شانہ کو آدمی کا دوسری طرح امتحان کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس کو جانچتا ہے اور اس کو پرکھتا ہے اس طرح پر کہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ فیقول ربی اہانن، کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی۔ حالانکہ نہ مال و دولت اکرام کی دلیل ہے، نہ فقر و فاقہ اہانت کی دلیل ہے، ہرگز نہیں، یہ بات بالکل نہیں ہے کہ روزی کی تنگی اہانت کی بات ہو، بلکہ موجب اہانت یہ چیزیں ہیں کہ تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، میراث کا مال سارا کا سارا کھا جاتے ہو، دوسروں کا حق بھی ہضم کر جاتے ہو، بالخصوص یتیموں اور ضعیفوں کا جو تم سے لڑ بھی نہیں سکتے، تم سے بات کر بھی نہیں سکتے، تمہارے سامنے کھڑے ہو بھی نہیں سکتے، اور تم مال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو، جو جڑ ہے تمام برائیوں کی، سارے مظالم کی، سارے عیوب کی، اس لیے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ لوگ ان چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہرگز نہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جس وقت زمین کو توڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور آپ کا رب اور فرشتے جوق در جوق میدان محشر میں آئیں گے اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن آدمی کو سمجھ میں آ جائے گا، اس دن آدمی کہے گا کہ کاش میں آج کی زندگی کے واسطے کچھ ذخیرہ آگے بھیج دیتا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے کچھ آگے ذخیرہ بھیج دیا ہوتا۔ یقین کے علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں، ایک ہے علم الیقین، اور ایک ہے حق الیقین، اور ایک ہے عین الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم چائے کے بارے میں جانتے ہیں کہ چائے اگر بنانا ہو انسان کو تو سب سے پہلے پانی کو رکھے گا، اس کے بعد میں اس کے اندر شکر ڈالی جائے گی، چائے کی پتی ڈالی جائے گی، دودھ ڈالا جائے گا، اس طریقے سے چائے تیار ہو جائے گی، تو یہ علم الیقین ہے۔ اور ایک ہے حق الیقین۔ حق الیقین کہتے ہیں کہ چائے تیار ہو گئی، آپ کے سامنے آ گئی، اس کا رنگ، اس کا مزہ آپ نے اس کو دیکھ لیا، یہ حق الیقین ہے۔ اور ایک ہے عین الیقین کہ جب آپ نے اس کو پیا تو آپ کو ایک مزہ ملا، ایک ٹیسٹ ملا، آپ کو پتہ چل گیا کہ چائے کتنی اچھی ہے، تو یہ ہے عین الیقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تم ضرور بالضرور اپنی ان آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5 عن عمره فیما افنا، کہ قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا مطالبہ نہ ہو جائے۔ عن عمره فیما افنا، کہ عمر کو کس چیز میں کھپایا، عمر جو ہم نے دی تھی، زندگی جو دی تھی، اس کو کس چیز میں خرچ کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جو ہم نے تم کو جوانی دی تھی، اس جوانی کا کیا استعمال کیا۔ وعن مالہ من این اکتسب، اور مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو اللہ تعالیٰ نے تم کو علم دیا تھا اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا۔ اول مطالبہ اور جواب طلب چیز یہ ہے کہ اپنی عمر جس کی ہر سانس انتہائی قیمتی ہے، یہ کس چیز میں ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں، ہماری زندگی کس کام میں خرچ ہو رہی ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے لوگوں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، بے فضول پیدا کر دیا، اور تم نے یہ گمان کر رکھا ہے
کیا تم ہمارے پاس واپس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایسی حالت میں ہر شخص کو اپنی زندگی کے پورے اوقات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اپنے قیمتی اوقات کو کس قدر تو اس مقصد میں خرچ کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور کتنا حصہ اپنی ضروریات، اپنی تفریحات، اپنے کھیل کود میں صرف کرتا ہے۔ آپ ایک معمار کو تعمیر کے واسطے رکھیں، وہ آپ کے اوقات میں کتنا وقت تعمیر میں خرچ کرتا ہے اور کتنا وقت حقے بازی میں، اپنے کھانے پینے میں، اس کا آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنا وقت آپ اس کی اپنی ضروریات میں برداشت کر سکتے ہیں، اور جتنا آپ اپنے ماتحتوں سے تسامح کر سکتے ہیں اتنا ہی تسامح اپنی ذات کے لیے بھی برداشت کریں۔ آپ ایک شخص کو دکان پر رہنے کے لیے ملازم رکھتے ہیں، اسی کی اس کو تنخواہ دیتے ہیں، وہ دن بھر اپنی ضروریات میں لگا رہتا ہے، چند منٹ کو ایک پھیرا دو پھیرا دکان پر لگا لیتا ہے، کیا آپ گوارا کر لیں گے کہ اس کو پوری تنخواہ دیتے رہیں؟ اگر نہیں تو پھر اپنے متعلق آپ کے کیا عذر ہے کہ حق تعالی شانہ نے آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ خالق و مالک ہر وقت آپ کو اپنی عطاؤں سے نوازتا ہے، اور آپ اپنے فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں، عمریں گزار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں کہ 5 وقت نماز میں حاضری تو دیتے ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ غور کیجئے کہ یہ جواب اپنے نوکروں سے آپ برداشت کریں گے؟ حق تعالی شانہ کا انعام اور احسان ہے کہ اس نے تمام اوقات کی عبادت فرض نہیں فرمائی، بلکہ اس کا بہت سا تھوڑا سا حصہ فرض کیا ہے، اور اس میں بھی اگر ہم کوتاہی کریں تو یقیناً کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر دوسرا مطالبہ یہ ہے، جوانی کی قوت کس چیز میں خرچ کی؟ کیا حق تعالی شانہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے کاموں میں، اس کی عبادت میں، مظلوموں کی حمایت میں، ضعیفوں اور اپاہجوں کی مدد میں، یا فسق و فجور میں، عیاشی اور آوارگی میں، بے بسوں پر ظلم کرنے میں، ناحق کی مدد کرنے میں، ناپاک دنیا کے کمانے میں، اور دین و دنیا دونوں جگہ کام نہ آنے والے فضول مشغلوں میں کس چیز میں اس جوانی کو خرچ کیا؟ اس کا جواب ایسی عدالت میں دینا ہے کہ جہاں پر نہ کوئی وکالت چل سکتی ہے، نہ جھوٹ چل سکتا ہے، نہ مکاری چل سکتی ہے، نہ آپ کی زبان کام آ سکتی ہے، جہاں کی خفیہ پولیس ہر وقت ہر آن آدمی کے ساتھ رہتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ خود انسان کے اعضاء وہاں پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ آج یعنی قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے تاکہ وہ لغو باتیں نہ کر سکیں، ان کے ہاتھوں سے ہم باتیں کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس چیز کی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جہاں یہ اعضاء اپنے گناہ گنوائیں گے وہاں بہت سے نیک کام بھی گنوائے جائیں گے۔ تیسری چیز حدیث پاک کے اندر جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ مال جو حاصل کیا کس ذریعے سے حاصل کیا تھا، جائز تھا یا ناجائز تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی ناجائز طریقے سے جو مال حاصل کرتا ہے اگر اس میں سے صدقہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگا، خرچ کرے تو برکت نہ ہوگی، اور جو ترکہ چھوڑ دے وہ اس کے لیے جہنم کا ذخیرہ ہوگا۔ چوتھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مال کو کہاں خرچ کیا۔ آدمی کے مال میں اس کے کام آنے والا صرف وہی ہے جس کو اللہ کے راستے میں انسان خرچ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالی مالی وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، یا جو پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور اللہ کے بینک میں جمع کر دیا، وہ انسان کا اپنا مال ہے۔ اور پھر مال انسان کے پاس چاہے جتنا ہو میرے بھائی وہ کم ہی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ابن آدم کو اگر سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں، سونے کے 2 پہاڑ دے دیا جائے تو یقیناً وہ تیسرے کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له ثانيا ولا يملأ فاه إلا التراب، کہ آدم کے بیٹے کو اگر سونے کے 2 پہاڑ بھی مل جائیں تو یقیناً تیسرے کی تلاش میں وہ لگ جاتا ہے، اس کے پیٹ کو سوائے مٹی کے کوئی چیز بھر نہیں سکتی ہے۔ 5واں مطالبہ میدان محشر میں یہ ہوگا کہ جو علم حق تعالی شانہ نے تمہیں عطا فرمایا تھا اس علم پر کس حد تک عمل کیا۔ کسی جرم کا معلوم نہ ہونا کوئی عذر نہیں، قانون سے ناواقفیت کسی عدالت میں معتبر نہیں، کیونکہ اس کا معلوم کرنا یہ اپنا فریضہ ہے، اور یہ بات کہ اللہ کا حکم معلوم نہیں تھا یہ مستقل ایک جرم ہے، مستقل ایک گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا سیکھنا، مذہبی تعلیم کا لینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ علم کے بعد کسی جرم کا کرنا یہ زیادہ سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے علم سے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہا کرو، علم میں خیانت مال کے خیانت سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بھی مطالبہ ہوگا، اور یہ مضمون بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے وہ اس کو چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی، آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سورہ تکاثر کو سمجھے، اس پیغام کو سمجھے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہم کو اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کام کے اندر لگ جائیں، آخرت کی طرف توجہ دیں، دنیا کی بے رغبتی اور بے ثباتی کو اپنے دل میں جگہ دیں کہ یقیناً یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور جو چیز قائم رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ آخرت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔